ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مکے میں اعلان نبوت ہو چکا ہے، حضور اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، قرآن سناتے رہتے ہیں۔ اہل مکہ مخالفت میں سرکار دو عالم کے گرما گرم ہے، ہر بڑے آدمی کے گھر میں حضور کے خلاف بات چل رہی ہے، کیا کیا جائے، کیسے پلاننگ ہو، کیسے حضور کی تحریک کو روکا جائے، کیسے لوگوں کو ان کے قریب ہونے سے روکا جائے، یہ سب گرم ہے۔ ایسے وقت میں ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک کتنے بجے ہوئی؟ دوپہر ہو چکی تھی، 11 اور 12 کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، مکے کا نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، بولو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میرے ساتھ بہت بڑی گھٹنا گھٹ گئی۔ حضور نے پوچھا کہ کیا گھٹنا گھٹ گئی، بتاؤ، گھبراؤ مت، اطمینان سے بچاؤ، بتاؤ۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی بڑا الگ ہے، ابھی تک تو جتنے لوگوں سے مکے میں واسطہ پڑا تھا یہ بالکل الگ ہے، اس سے بالکل جدا۔ خیر اس نے اپنی بپتا سنائی کہ دراصل ہم کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، مکے کے بازار کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور اسی لیے ہم نے کل جمع پونجی جمع کر کے سامان خریدا اور لے کے مکہ آئے کہ یہاں جلدی بک جائے گا اور اچھا منافع ہوگا، اسی امید پر ہم آئے۔ پوری آج کی زبان میں کہے گاڑی، اور کل کی زبان میں کہے کہ پورا جانور سواری کا سامان سے لدا ہوا تھا۔ آج کل کی ٹاٹا 407 میں جتنا سامان سماتا تھا وہ کل ایک خچر پر سما سکتا تھا، ایک اونٹ پر سما سکتا تھا، وہ سمایا ہوا پورا سامان میں لے کے آیا تھا۔ اور جب لے کے آیا بازار جہاں پر لگتا وہاں پر اپنے سامان کو رکھا، تو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک سردار قریب رکا اور اس نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ تمہارا ہے؟ ہاں میرا۔ تو کتنے کا ہے؟ کہا یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ کہا نہیں، ہنڈا بولو، سب کا بولو ایک بار۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سردار کو دیکھا کہ اچھا ہنڈا ایک بار میں؟ کہا ہاں تم کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ تم ایک بار میں بیچ کے چلے جاؤ گے، اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اس لیے کہ ہم سامان کو پسند کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا، ہم کو یہ امید نہیں تھی کہ مکے میں ایک ہی جست میں، ایک ہی چھلانگ میں مہینوں کی محنت ایک دن میں مول دے گی، پیسہ دے گی، یہ تو بڑا دلچسپ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اندر سے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور میں نے اس کو ہنڈا دام بتا دیا کہ اتنا لیں گے۔ اس نے کچھ مول جول کیا، بات طے ہو گئی اتنے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہاں ٹھیک ہے، ڈن۔ کہا چلو میرے گھر پر سامان اتارو۔ میں سامان لے کے اس کے گھر گیا، سردار کے نوکر نکل کے باہر آئے، سب سامان لے کے اندر چلے۔ جب سارا سامان دھیرے دھیرے اندر چلا گیا، 1 بور آ گیا، 2 بور آ گیا، 5 بور آ گیا، 10 بور آ گیا، جب سارا سامان اندر چلا گیا، اور میں انتظار میں تھا کہ اب پیسہ باہر آئے گا، اب سردار آئے گا باہر، وہ آ کے پیسہ دے گا، تو اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہو گیا، کلی لگ گئی۔ اب جب کلی لگ گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہوا بھائی، سامان تو اندر چلا گیا، قیمت نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے بڑا سردار ہے، دروازہ بند کر کے پیسہ نکالے گا، گنے گا، یا جو اس کو بدلے میں سامان دینا ہے وہ دے گا۔ جب کافی دیر ہو گئی، 15-20 منٹ، 25 منٹ، 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، تو میں نے بڑی بےتابی سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی کیا ہوا، دروازہ قیمت نہیں آئی، بدلہ نہیں ملا۔ کوئی جواب نہ آیا تو اور زور سے کھٹکھٹایا۔ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے کہ اس آدمی پر کیا بیتی ہوگی، اس کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ اس کی کل جمع پونجی اندر چلی گئی، دروازہ بھی بند ہو گیا، پردیس میں بھی ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو جانتا پہچانتا ہو۔ جب زور زور سے میں نے پیٹا، دروازہ کھلا، دیکھا کہ سرداری ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ارے سامان اندر لے گئے، قیمت نہیں آئی، اس کی اجرت سامنے نہیں آئی، اجر نہیں ملا ہم کو۔ تو اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے اوپر بجلی گر گئی۔ اس نے کہا کہ کون سا سامان؟ اب تو ہم کیا جواب دیں کہ کون سا سامان؟ ارے وہی سامان جو ابھی آپ کے نوکر اندر لے گئے، آپ بھی اندر لے گئے، ابھی سودا آپ سے ہوا، فلاں جگہ بازار میں آپ نے سودا کیا، ہم لے کے آئے، سارا ہنڈے کی قیمت لگی، آپ لے کے سامان اندر چلے گئے، پیسہ نہیں دیا۔
جب میں نے زور زور سے یہ بات کہی تو سردار نے بڑی شان اور تمکنت کے ساتھ مجھے ڈانٹا اور کہا کہ یہاں فضول نہ بکا کرو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے سامان لیا؟ کوئی وٹنس ہے، ایویڈنس ہے کہ تمہارا سامان ہم نے لیا؟ اب میں کیا کرتا؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ ہم نے دنیا میں بزنس کیا ہے، کہاں کہاں جا کے کیا ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خرید بکری میں گواہ بھی رکھا جائے، دو آدمی گواہ رہے، اچھا تو یہ خرید رہے ہیں اور ہم بیچ رہے ہیں، یہ مول ہوا، یہ تول ہوا۔ اب کیا جواب دیتے کہ کون گواہ کیسا؟ اس نے پھر سے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں کیا کرتا؟ میرے لیے کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جب کوئی راہ نہ بچی تو سامنے کعبہ ہے، میں بالکل فقیر و قلاش ہو چکا تھا، میرا کوئی سننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ میں کعبے میں چلا گیا، اتفاق سے وہاں سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ آدمی اجنبی ہے، تو ان لوگوں نے مجھ کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں کیا جانتا کہ کون لوگ ہیں اور کیا مدد کریں گے۔ میں نے اپنی ساری بات جب ان کو سنائی تو وہ سب خوب ہنسے، خوب ہنسے۔ یہ مکے کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ واقعہ صرف اس لیے مت سنیے کہ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جس زمین پر نبی نے اپنا قدم رکھا ہے اس زمین کا حال کیا ہے۔ اور صرف یہ مت جانیے کہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، وہاں غیر خدا کی قربانی ہوتی تھی، وہاں بے پناہ بت تھے، 360 بت تھے۔ یہ سب ہم لوگ بہت بیان کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں بیان کرتے جو بنیادی وجہ ہے کسی پیغمبر کے آنے کی۔ اب اس کو بھی پہلے سمجھ لیجئے، تب آگے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ساری دنیا مشرک ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کے آگے کوئی سجدہ نہ کرے، سب اپنا اپنا خدا بنا لے اور خانہ ساز خدا کے آگے سجدہ کرے، جو چاہے کرے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے نماز روزے کی۔ اور اسی لیے برسا برس دنیا شرک و کفر میں ڈوبی رہتی ہے، پیغمبر نہیں آتے۔ پیغمبروں کے آنے کی جو سب سے فوری، ترت کی، تاتکالک کارن، بالکل ابھی کیا وجہ ہوئی کہ پیغمبر آ گئے، تو دو طرح کا کارن ہوگا۔ ایک کارن وہ ہے جو بہت دنوں سے کارن ایگزسٹ کر رہا تھا، کاؤس تھا، وجہ تھی، اور ایک کارن وہ ہے جو ابھی ترت پیدا ہوا اور اسی کی وجہ سے پیغمبر آ گئے۔ تو اس میں وہ والا کارن بھی ہے جو دیر سے چل رہا اور فوراً والا کارن بھی ہے۔ تو دیر والے کارن میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت دن سے یہاں بت پرستی چل رہی ہے اور شرک ہو رہا، لیکن فوری کارن یہ تھا کہ اللہ کے بندوں پر ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا جب ظالمانہ طریقے سے شوشن کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے، انسانیت شرمندہ ہوتی ہے، قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، بٹکھرا جعلی ہو جاتا ہے، تول ناقص ہو جاتی ہے، انسان کراہنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، عزت اور عصمت ختم ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہونے لگتے ہیں، عورتیں بیوہ ہونے لگتی ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جس کو جو من میں آتا ہے سو کرتا ہے۔ جب انسانیت سسکنے لگتی ہے تو پیغمبر کے آنے کی فوری وجہ بنتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہے، جتنا آپ پڑھیں گے میری بات آپ کے دماغ میں آتی جائے گی کہ اچھا یہ مطلب زیادہ قرین قیاس ہے۔ جب جب انسانیت سسک سسک کے روے گی تبھی پیغمبر آئے ہیں۔ پیغمبر کے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ یہ سسک پڑے تو پیغمبری کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ سمجھ کے اس واقعے کو سنیے کہ مکے میں کیا ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو میرا حال پوچھ رہے تھے اور کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہنستے ہنستے میرا حال سنا، جبکہ میری بات میں ہنسنے والی بات نہیں تھی، میری بات میں تو رونے والی بات تھی، لیکن وہ لوگ مزہ لے رہے تھے اور مزہ لے لے کے پوچھے اچھا تو ایسا ہوا، اچھا تو ویسا ہوا، اچھا تو فلاں ہوا، اچھا تو چلا ہوا۔ اب میں اس امید پر تھا کہ اب کوئی حل شاید نکلے، تو ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ مکہ ہے اور یہاں کا طریقہ کار دنیا سے الگ ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟
کہا کہ دیکھو اگر وہ جو سامان جہاں تم نے دیا، تم اشارہ کر رہے ہو کہ اس گھر میں دیا، اس گھر میں جب سامان دیا جاتا ہے نا تو پیسہ اس دروازے سے ملتا ہے، سامان وہاں دیا جائے گا اور پیسہ اس دروازے سے ملے گا، ای والا جو دروازہ، وہ جو محلے کے اس طرف دروازہ ہے وہاں سامان دیا، پیسہ لیں گے ای والے دروازے سے۔ انہی لوگوں نے آپ کا دروازہ دکھلایا ہے اور کہا ہے کہ پیسہ تو یہاں ملے گا، سامان تم نے وہاں دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھایا گیا۔ کاہے دکھایا گیا؟ اس امید پر نہ رہیے گا کہ لوگ ان کی رحمت کے قائل تھے، مذاق اڑانے کو، کہ ایک اجنبی سے کھیل کیا جائے، تماشا کیا جائے، اس کو دل دکھایا جائے اور اس پر ہنسا جائے اور اس ڈرامے میں رسول اللہ کو بھی تنگ کیا جائے۔ اب وہ جا کے رسول اللہ سے لڑے گا کہ بھائی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیمت یہاں سے ملے گی، سامان تم وہاں دو، قیمت یہاں سے لو۔ کیا مذاق ہے نا، کیا ذہنیت ہے، کتنے تیز لوگ ہیں، اور تیزی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، یہ سب دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی کہاں آتے ہیں اور نبی کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول نے پوری بات سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا گھبراؤ مت، ہم چلتے ہیں۔ سرکار تیار ہوئے اور نکلے باہر۔ کہا کس دروازے میں دیا تھا؟ کہا وہ دروازہ۔ کہا رہے تو ابو جہل کا گھر ہے، یہ تو ابو جہل کا گھر، وہ تو جانتا نہیں تھا کہ اس کا گھر ہے کیا، ابو جہل کا گھر ہے، چلو چلے۔ سرکار دو عالم خود ساتھ ہو گئے اور پہنچے وہاں اس دروازے تک، اور اس دروازے پر سرکار دو عالم نے خود دستک دی، کوئی رسپانس نہیں ہوا، دستک کا کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ دوسری بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی رسپانس کے نہ ہونے کی کہ دوپہر میں 12 بجے دن میں مکے کے لوگ سویا کرتے تھے، وہ ان کے سونے کا وقت ہوتا تھا، اس لیے کہ گرمی، تاپمان اس وقت سب سے زیادہ ہوتا تھا، ٹیمپریچر، وہ ملنے جلنے کا وقت نہیں تھا، وہ کہیں نکلنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اس وقت پورا مکہ لگ بھگ اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنے مکان کے اندر ہو جاتا تھا اور بند کر لیتا تھا، سو جاتے تھے، اس لیے وہ سونے کا وقت تھا۔ کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے گا نہیں، اس شہر کے نارمز کے خلاف ہے، کسی کو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اسے اس وقت ضرورت پیش آ جائے، سب سو رہے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم نے جو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کھولا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو سرکار کو دیکھا۔ اب یہاں پر ذرا غور سے سننے کا واقعہ ہے، بہت غور سے، اور جب تک اس کو غور سے نہیں سنیے گا میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابو جہل ہے کون؟ جو لگاتار سرکار دو عالم سے دشمنی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی چھوڑتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی شیطنت کرے جیسے کوئی نادان کسی چاند کے مکھڑے پر تھوکنے کی کوشش کرے، تنگ کرتا ہے مسلسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی مل جاتا ہے کہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور چونکہ وہ صرف برائی نہیں کرتا تھا، برائی پر اکساتا تھا، برائی کی لیڈرشپ کرتا تھا، برائی کے تانے بانے بنتا تھا، سازش کرتا تھا۔ ایسے دروازے پر حضور تشریف فرما ہے، دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہوئے۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسے موقع پر دیکھ لیتا تو کیا اس کا انداز ہوتا، اس کا اندازہ آپ کو جتنا پڑھیے گا اتنا ہوتا جائے گا، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک بڑی حیرت کی بات راوی حدیث کا بیان کرتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ابو جہل نے جو دروازہ کھولا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابو جہل نے عجیب منظر دیکھا، اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ کا مذاق اڑائے، اس نے بہت غور سے رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہو گئی، آپ کیوں اتنی دوپہر میں نکل گئے؟ یہ وقت تو آپ کے نکلنے کا نہیں، آپ کیسے نکل آئے؟ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوٹنکی مت کرو، بات نہ بناؤ، اس کو پہچانتے ہو؟ اس کا سامان باہر نکالو، اس کا سامان باہر نکالو، سب سامان باہر نکالو۔ یہ پہلا موقع تھا، تاریخ میں دوسرا کوئی موقع نقل نہیں ہوا کہ ابو جہل پتہ نہیں کیا ہوا فوراً پلٹا،
अब पलट के उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि सामान बाहर निकाल दो। सामान निकलना शुरू हो गया, सामान निकल रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा आप चले जाइए, सामान मिल जाएगा। कहा नहीं, जब तक मैं इसका सामान बाहर ना निकलवा दूंगा तब तक मैं इस दरवाजे से टलने वाला नहीं। सामान निकलना शुरू हुआ, सामान निकलता गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, इसमें वक्त लगा। बेईमान के कलेजे से सामान निकाल देना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पेट से दाना, खाए हुए दाने को बाहर ले आना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वो भी मतली आदमी करा लेगा कोई दवा ववा दे के, वो मतली भी नहीं हो सकती। बाहर आता गया सब सामान। हुजूर का जुमला नकल हुआ है कि सरकार दो आलम ने उससे पूछा कि तुम्हारा और कोई सामान रह गया? तो उस परदेसी ने कहा कि हुजूर चट बोरा, जिसमें बोरे में सामान पैक था, वो चट नहीं आया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, ए अबू जहल, इसका जो चट है वो भी बाहर लाओ, इसका जो चट है वो भी बाहर लाओ, बोरा भी बाहर लाओ। पता नहीं इतने देर में क्या क्या हुआ था कि वो बोरा मिल ही नहीं रहा था, कुछ देर लग गई। उसके बाद अबू जहल ने एक और चट लाया और कहा कि कसम है लातो उज़्ज़ा की कि ये चट उस चट से बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नजर डाली और परदेसी से कहा, क्या ये चट सचमुच तेरी चट से अच्छी है? अगर अच्छी है तो कबूल कर, और नहीं अच्छी है तो इंतजार कर। वो चट लिए बगैर ये अब्दुल्लाह का बेटा और अल्लाह का रसूल इस दरवाजे से टलने वाला नहीं। चट दिलवाया, परदेसी ने अपना सामान समेटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। आप सोच रहे होंगे कि वाकया काहे को सुनाया। अब सुनिए उस वाक़े की असल हैसियत। जिन लोगों ने हुजूर के दरवाजे पर भेजा था वो भी कहीं से कनखी से देख रहे थे कि देखें आज क्या क्या ड्रामा होगा, आज क्या क्या होता है, जरा देखें। दिल बहलाने को आज मौका मिला है। उन लोगों ने अबू जहल को पकड़ा और कहा, ए सरदार, आज तुझको क्या हो गया था? तू तो कभी उनकी बात नहीं सुनता था, सारा मजा तूने किरकिरा कर दिया। आज हुआ क्या कि तूने सारा सामान इतना 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 निकाल निकाल के सब दे दिया? तू तो उनकी बात सुनने वाला नहीं था, तू तो उनसे नफरत करता, और हम सब भी तेरे साथ हैं। ये आखिर हुआ क्या तुझको? अब सुनिए असल बात। कहता है अबू जहल कि आज पहली बार हमने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए रोब के साथ देखा। वो जब अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, कुरान की तरफ बुलाते हैं, नबी की तरफ बुलाते हैं तो नर्म होते हैं, रहमत होते हैं, मेहरबान होते हैं, शफकत वाले होते हैं, बड़ी नरमी से बुलाते हैं, बड़ी मेहरबानी से बुलाते हैं, लजाजत से बुलाते हैं, सॉफ्ट होके बुलाते हैं, कूल होके बुलाते हैं। लेकिन आज जब वो एक इंसान का हक मांग रहे थे तो वो मोहम्मद थे ही नहीं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो मोहम्मद नहीं थे। ये ऐसी गरज थी, ऐसी आंख में ऐसा रोबोदाब था, ऐसा जलाल था, ऐसी दहशत थी कि मैं तो मदहोश हो गया। एक रवायत में एक रावी ने कहा है कि शायद अबू जहल ने यह भी कहा था कि मैंने ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों किनारे पर, दोनों तरफ एक बड़ा शेर है, एक शेर इधर है, एक शेर इधर है, और दोनों मुंह खोले हुए हैं कि जरा सा हुक्म हो और खा जाए, फाड़ दें। ये देखकर मैं डर गया और सहम गया, और मैं सिवाय इसके कि उनके कौल की पाबंदी करता कुछ न कर सका।